السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جو لوگ بھی حج 2023 میں جا رہے ہیں ان سبھی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے اور سب کو اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول فرمائے۔ دوستو، جب سے تیسری قسط کا اعلان ہوا ہے تو ہنگامہ برپا ہو گیا ہے، ہر حاجی پریشان حال ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے سب کو سکتے میں ڈال دیا ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا مہنگا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ مہنگا کر دیا ہے۔ تو ہر حاجی یہ چاہتا تھا کہ جس ایئرپورٹ کا خرچ کم ہے وہاں سے ہم حج کو جائیں، اور جو امبارکیشن ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس کو کینسل کر دیا جائے۔ تو اسی کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے نئی اپڈیٹ لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اپنا امبارکیشن بدل سکتے ہیں، کون کون سے اسٹیٹ کا بدل سکتے ہیں اور کون سے اسٹیٹ کا نہیں بدل سکتے۔ اس لیے دوستو پوری خبر تفصیل سے سنیں۔ اس کے بعد آپ حضرات کے جو ماشاءاللہ سوال ہیں حج کے بارے میں، بہت اچھے سوال آپ نے پوچھے ہیں، اس کا جواب بھی میں دوں گا، اور گزارش ہے کہ ہر بندہ ان جوابات کو سنیں کیونکہ یہ مسئلے کی باتیں ہیں جو آپ کے وہاں کام آئیں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو امبارکیشن چینج کرنے کی خبر پوری بتا دیتا ہوں۔ اورنگ آباد کے عازمین اپنا امبارکیشن پوائنٹ تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کہاں کہاں کے لوگ جو ہے امبارکیشن چینج کر سکتے ہیں یا نہیں۔ مہاراشٹر کے اورنگ آباد سے ہزاروں عازمین فریضہ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، لیکن تیسری قسط میں ممبئی کی بنسبت اورنگ آباد امبارکیشن پوائنٹ کے عازمین کو 88,000 روپے اضافی رقم ادا کرنا پڑ رہا ہے، جس کو لے کر عازمین پریشان تھے، جس کے بعد اورنگ آباد کی ایک خاتون کے ذریعے بمبئی ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی گئی، جس کے بعد کورٹ نے اس پر سماعت کی۔ ریاست مہاراشٹر کے اورنگ آباد سے اس سال ہزاروں کی تعداد میں عازمین حج اورنگ آباد امبارکیشن پوائنٹ سے سفر حج کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، لیکن حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے جو تیسری قسط میں 1,40,000 کی اضافی رقم ادا کرنے کی بات کہی گئی، اسے لے کر عازمین پریشان ہو گئے۔ یعنی ممبئی کی بنسبت اورنگ آباد امبارکیشن پوائنٹ سے عازمین حج کو 88,000 روپے اضافی رقم حج کمیٹی کو جمع کروانی ہے، جس کے بعد عازمین نے سیاسی لیڈران اور سرکاری حکام سے مطالبہ بھی کیا کہ اس اورنگ آباد امبارکیشن پوائنٹ سے لی جانے والی اضافی رقم نہ لی جائے۔ اس معاملے کو لے کر اورنگ آباد کی ساکن روبینہ شاہین زوجہ ایڈوکیٹ عاقل بیابانی نے ممبئی ہائی کورٹ کے اورنگ آباد بنچ میں ایڈوکیٹ تبریز قادری اور ایڈوکیٹ عادل بیابانی کی معرفت پٹیشن داخل کی گئی۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے ایڈوکیٹ عاقل بیابانی نے کہا کہ حج کمیٹی آف انڈیا و دیگر کے خلاف دائر پٹیشن میں بتایا گیا کہ حج اسلام کا 5واں فریضہ ہے، اس کے لیے لوگ سالہ ہا سال رقم جمع کرتے ہیں۔ اپنی محنت اور حق حلال کی کمائی سے مقدس سفر حج پر روانہ ہونا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس سال حج کمیٹی آف انڈیا نے ممبئی، ناگپور اور حیدرآباد کے مقابلے اورنگ آباد کے چکل تھانہ ایئرپورٹ سے روانہ ہونے والے عازمین سے تقریباً 88,000 روپے فی حاجی زائد وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں حج کمیٹی آف انڈیا سے بارہا نمائندگی کے باوجود کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا ہے۔ اس طرح اورنگ آباد امبارکیشن پوائنٹ سے روانہ ہونے والے 3500 عازمین حج سے 30 کروڑ 80,000 روپے زائد وصول کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں حج کمیٹی آف انڈیا سے زائد رقم کی وصولی کیوں کی جا رہی ہے، اس پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بمبئی ہائی کورٹ کے اورنگ آباد بنچ کے جج RM جوشی فیصلہ سناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انسانی بنیادوں پر اورنگ آباد امبارکیشن پوائنٹ سے روانہ ہونے والے عازمین حج اپنا امبارکیشن پوائنٹ تبدیل کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ رقم کی زیادتی کے سبب جو عازمین اورنگ آباد امبارکیشن پوائنٹ سے روانہ ہونے کی خواہش نہیں رکھتے، وہ اپنا امبارکیشن یعنی اپنا ایئرپورٹ ممبئی کر سکتے ہیں۔ عدالت کے اس فیصلے سے عازمین حج کو رعایت ملنے کی امید ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ اورنگ آباد میں اضافی حج فیس کا مسئلہ بہت گرما گیا ہے، جبکہ سینکڑوں مقامی عازمین حج ممبئی سے روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ اضافی خرچ سے سینکڑوں عازمین ممبئی سے روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ مرتھواڑہ سے اس سال
1700 عازمین سفر حج کے لیے روانہ ہوں گے، لیکن ممبئی کی بنسبت اورنگ آباد سے فی حاجی کو 88,000 روپے اضافی دینا ہوگا، جس کی وجہ سے مراٹھواڑہ کے عازمین ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان پیسوں میں کچھ کمی کی جائے۔ مراٹھواڑہ کے اس سال اورنگ آباد ایئرپورٹ سے 1700 عازمین سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، لیکن اچانک مرکزی حج کمیٹی نے عازمین کو حیرت زدہ کر دیا اور حیرت میں ڈال دیا۔ اورنگ آباد سے روانہ ہونے والے عازمین کو 88,000 روپے اضافی ادا کرنے ہوں گے۔ اس طرح کی ہدایت نامے سے عازمین تشویش میں مبتلا ہیں، افسوس کر رہے ہیں، جبکہ ممبئی سے سفر حج کے لیے روانہ ہونے پر اضافی رقم خرچ نہیں کرنی ہوگی، جس کے بعد 700 کور نمبر کے عازمین نے اورنگ آباد حج کمیٹی سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ اورنگ آباد امبارکیشن پوائنٹ سے وہ نہیں جائیں گے، بلکہ ممبئی سے وہ جانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے 88,000 روپے بچ سکے۔ اور اورنگ آباد خدمت حج کمیٹی کی جانب سے مرکزی اقلیتی امور وزیر اسمرتی ایرانی، مرکزی شہری ہوا بازی وزیر جیوتی رادتیہ سندھیا کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے مسئلہ حاجیوں کے مسائل حل کرنے کی اپیل کی گئی۔ ساتھ ہی عوامی نمائندوں سے رابطہ قائم کرنے پر انہوں نے بھی عازمین حج کو راحت فراہم کرنے کا تیقن دیا ہے۔ کثیر تعداد میں عازمین اورنگ آباد شہر میں واقع حجاج کمیٹی دفتر پہنچ کر اضافی 88,000 روپے اضافی بوجھ پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ خدمت حجاج کمیٹی نے مرکزی کمیٹی پر سوال اٹھایا ہے کہ ہر سال روانگی کے وقت ایئرپورٹ پر ہر حاجی کو حج کے دوران سعودی عرب میں خرچ کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے 2100 ریال دیے جاتے تھے، لیکن اس سال عازمین کو از خود ریال حاصل کرنے ہوں گے۔ حاجی احرام کی حالت میں اور گاؤں دیہات کے لوگوں کو ریال کے پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے کافی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اور ہوگی۔ ساتھ ہی ریال کے لیے یہ لوگ در بدر بھٹک رہے ہیں، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ حاجی کو سعودی ریال کا انتظام کر کے دے۔ خدمت حجاج کمیٹی کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ حکومت نے کہا تھا کہ اس سال حاجیوں کو کم پیسوں میں حج کی سعادت نصیب ہوگی، لیکن اس سال حکومت زیادہ پیسے لے رہی ہے۔ خدمت حجاج کمیٹی کے نائب صدر راشد انجینئر کا کہنا ہے کہ ہر سال اگر حج کے اضافی خرچ میں 10,000 روپے سے 30,000 کا خرچ آتا تھا، لیکن اس سال 88,000 روپے کا بوجھ اورنگ آباد امبارکیشن پوائنٹ سے آ رہا ہے۔ ارشد انجینئر کا کہنا ہے کہ چونکہ مراٹھواڑہ پسماندہ علاقوں میں آتا ہے اور یہاں کے عازمین کو پتہ چل رہا ہے کہ انہیں 88,000 روپے زائد دینا ہے، اس لیے خدمت حجاج کمیٹی کے آفس میں پہنچ کر عازمین درخواست دے رہے ہیں کہ انہیں اورنگ آباد سے نہیں بلکہ ممبئی سے حج کے لیے روانہ ہونا ہے تاکہ ان کے پیسے بچ سکیں۔ خدمت حجاج کمیٹی کا کہنا ہے کہ 2004 سے اورنگ آباد ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل فلائٹ جدہ جاتی تھی، لیکن اس وقت حاجیوں کے خرچ میں اضافہ نہیں ہوتا تھا، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے حاجیوں کی فلائٹ کا خرچہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی مطالبہ بھی کیا گیا کہ اورنگ آباد کے حاجیوں کو فلائٹ کے ذریعے ممبئی لے جایا جائے اور وہاں اسے دوسری فلائٹ کے ذریعے حاجیوں کو جدہ روانہ کیا جائے تاکہ حاجیوں کو پریشانی نہ ہو۔ خدمت حجاج کمیٹی کے رکن انوار خان کا کہنا ہے کہ اس سال 2 مہینے تاخیر سے حج کے فارم بھرنا شروع ہوئے، یہی وجہ ہے کہ اس سال عازمین کی حج تربیتی نشست جو خدمت حجاج کمیٹی کی جانب سے مفت دی جاتی تھی اس میں بھی تاخیر ہو رہی ہے۔ عازمین کا کہنا ہے کہ جس وقت وہ حج کا فارم بھر رہے تھے اس وقت حج کی گائیڈ لائن میں بتایا گیا تھا کہ ممبئی سے 3,08,713 روپے خرچ بتایا جاتا تھا، لیکن وہاں سے 3,05,000 ہو جاتا ہے، یعنی کم ہو جاتا ہے، اور اسی گائیڈ لائن میں اورنگ آباد سے جانے والے حاجی کو 3,33,000 کا خرچ بتایا جا رہا تھا، لیکن اب یہ خرچ 3,92,000 ہو گیا اور فلائٹ کا خرچ ڈبل کر دیا گیا۔ مقامی عازمین کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی 2.5 لاکھ روپے 2 قسط کے ذریعے بھر چکے ہیں، اب انہیں اور 1,40,000 روپے بھرنا ہے جو کہ بہت زیادہ رقم ہے، اور ان کے گھر کے 4 لوگ حج کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر فی حاجی 88,000 روپے بھرنا ہے تو انہیں 3.5 لاکھ سے زیادہ روپے اضافی بھرنے ہوں گے۔ ان عازمین کا کہنا ہے کہ ہم اورنگ آباد کے بجائے ممبئی سے ہی حج کے لیے جانا بہتر سمجھیں گے۔ تو دوستو، یہ اورنگ آباد کے کچھ لوگوں نے مل کر جو کورٹ میں جو ہے پیٹیشن ڈالی تھی، تو واقعی میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور ایسا ہی ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے تھا اور کرنا چاہیے، اور ان کا جو ہے فائنل ہو گیا ہے اور انہیں اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ اپنا امبارکیشن یعنی اپنا ایئرپورٹ بدل کر ممبئی کر سکتے ہیں، اور جس سے ان کے جو ہے ایک حاجی کے 92,000 روپے بچ سکتے ہیں۔
تو یہ کافی موٹی رقم ہوتی ہے بھائی۔ اسی طرح سے آپ حضرات بھی جو ہے پٹیشن ڈالیں یا کچھ کریں، ہو سکتا ہے آپ کا بھی ہو جائے۔ سبھی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کا حج میں جانا آسان کر دے، اور سبھی کا جو خرچ زیادہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے کم کر دے۔ اب آپ حضرات نے جو سوال کیے ہیں، محمد اسلام ادریسی بھائی نے پوچھا ہے کہ حج پہ کیا دہلی کے بجائے ہم ممبئی سے جا سکتے ہیں کیا؟ بھائی اس طرح نہیں جا سکتے کہ ہم نے امبارکیشن چوائس کیا تھا جب ہم نے فارم بھرا تھا دہلی کا، اور اب ہم ممبئی سے چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے اسی سے جائیں گے۔ اگر آپ ممبئی سے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپلیکیشن لگائے حج کمیٹی کو، اگر ادھر سے منظور ہو گئی اور انہوں نے چینج کر دیا جب آپ جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ حضرت مجھے یہ جاننا تھا کہ میری فلائٹ کون سی ہے اور میں لکھنؤ سے جا رہا ہوں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی آپ کو جو کور نمبر ملا ہے آپ اپنے کور نمبر سے جو ہے چیک کرتے رہا کریں۔ آج کل میں فلائٹوں کی ڈیٹ آنے ہی والی ہے، تو آپ کے جو کور نمبر پہ اسٹیٹس کھلتا ہے اس کے اوپر آپ کو جو ہے نظر آ جائے گا کہ آپ کی فلائٹ کون سی ہے، کس وقت ہے، دن میں ہے رات میں، پوری چیز ریٹن بھی اس میں لکھا ہوا آئے گا۔ اسی طریقے سے سائل جان نے پوچھا ہے کہ جب حاجی کے دنوں میں قربانی اور حلق کے بعد جب احرام سے فارغ ہو جانے کے بعد نارمل کپڑے پہننے کے بعد احرام کی پابندی ہٹ جائے گی؟ جی ہاں، احرام جب آپ نے اتار دیا سارے کام کرنے کے بعد میں، اس کے بعد احرام کی پابندی ختم ہو گئی۔ اب آپ جو ہے جو پابندی آپ کے اوپر لگی تھی خوشبو وغیرہ استعمال کرنے کی اور میاں بیوی سے ملنے کی، یہ بہت ساری پابندیاں یہ سب ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے سائل جان نے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ اجتباء کو تفصیل سے سمجھائیں، 3 چکر میں یا 7 چکر میں؟ اجتباء جو ہے یہ کاندھے کو کھولنے کو کہتے ہیں، تو اس میں جو ہے یہ 3 چکر میں کیا جاتا ہے۔ 3 چکر میں آپ کھلا رکھیں گے، اور 3 ہی چکر میں ساتھ میں رمل بھی کیا جاتا ہے، یعنی تھوڑا جو ہے دوڑ کے چلنا اور اکڑ کے چلنا، یہ 3 چکر میں کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرید احمد بھائی نے پوچھا ہے کہ حضرت میں ہرنیا یعنی جسے ہیمانی بھی بولتے ہیں، جو احرام کا جو تہمند ہے اس کے اوپر جو ہے باندھی جاتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے بیلٹ نما بھی آتی ہے، اس میں جیب بھی ہوتی ہے، کیا اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کپڑے کی بھی سلوا سکتے ہیں، اس میں چین لگوا لے بیچ میں، یا بنی بنائی جو آتی ہے اسے بھی اوپر سے باندھ سکتے ہیں اور اس میں سامان وغیرہ اپنا رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا حج کے احرام باندھنے کے بعد نہانے کے لیے احرام اتار سکتے ہیں؟ جی ہاں، خوب اتار سکتے ہیں، جتنی بار آپ نہانا چاہیں نہا سکتے ہیں اتار کر کے، کوئی دقت نہیں۔ اسی طریقے سے معین الدین انصاری بھائی نے پوچھا ہے کہ میں بلیک کلر بال میں استعمال کرتا ہوں، حج کرنے کے بعد میں کون سا کلر استعمال کر سکتا ہوں؟ بھائی حج کرنے سے جو ہے اس کا حکم نہیں بدلتا۔ دیکھیے بلیک کلر کرنا یہ ناجائز ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دوسرا کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں، جیسے براؤن کلر ہے، ایک لال سا کلر آتا ہے اسے کر سکتے ہیں، بلیک کو چھوڑ کر آپ جو بھی کلر چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہما پروین نے پوچھا ہے کہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم لوگ پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہاں پر ہم پوری نماز پڑھیں گے یا مسافر؟ دیکھیے امام کے پیچھے تو ہم پوری پڑھیں گے، اگر ہم اکیلے پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، کیونکہ ہم 8 ہی دن وہاں رہتے ہیں، اور 8 دن میں آدمی مسافر رہتا ہے۔ اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پھر وہ مقیم ہو جاتا ہے، مسافر نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنی ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مغرب کے 3 فرض کی نیت باندھ کر پڑھیں اور اس کے بعد عشاء کے 4 فرض؟ جی ہاں، پہلے آپ کو جو ہے مغرب کے 3 فرض پڑھنے ہیں، اس کے بعد عشاء کے فرض پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو مغرب کی جو ہے سنتیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد عشاء کی پڑھنی ہیں۔ اسی طریقے سے سمیدین ملک بھائی نے پوچھا ہے کہ حاجی جی یہ بتلائیں کہ ترکمان گیٹ سے ویزا اور پاسپورٹ اور ٹکٹ حاجی کو خود ہی لانا ہوگا؟ جی ہاں، خود ہی لانا ہوگا۔ آپ کسی اور کو بھی بھیج سکتے ہیں، اپنے رشتہ دار کو، گھر والوں کو، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ وہاں کسی
تو آپ اپنے کاغذات نہ دیں، اپنے جاننے والے کو بھیجیں۔ کوئی وہاں جا کر کے یہ کہے کہ جی لاؤ میں لا کے دیتا ہوں اور وہ لے کر کے فرار ہو جائے تو بڑی دقت ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے رشتہ دار کو، پڑھے لکھے آدمی کو بھیجے، اور جو حج کی جو رسید ہے، جو پیمنٹ کی رسید ہے، آپ کی سلپ ہے، اسے ساتھ میں لے کر کے بھیجیں۔ اسی طریقے سے سمیدین ملک بھائی نے پوچھا ہے کہ حاجی جی ہم نے یوٹیوب پر سنا ہے کہ اب کی بار حاجیوں کو 2 دن پہلے رام لیلا میدان میں بلایا جائے گا اور گھر پریوار والے ایئرپورٹ نہیں جائیں گے۔ دیکھیے یہ ہر سال کہا جاتا ہے، کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ حج ہاؤس جب سے بنا تھا کہ حج ہاؤس میں رکھا جائے گا 2 دن 3 دن تک، اس کے بعد وہاں سے میٹرو سے لے جایا جائے گا۔ اس سال بھی کہا جا رہا ہے، پچھلے سال بھی کہا گیا تھا، لیکن لوگ مانتے نہیں۔ ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں جو وہاں پہنچتے ہیں، ڈائریکٹ جو ہے وہیں پہنچتے ہیں۔ تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سال بھی شاید ایسا ہی ہو۔ بہرحال اگر زیادہ سختائی ہو گئی یا آپ کو پاسپورٹ وغیرہ نہ دیا گیا کہ وہیں ملے گا، آپ 2 دن پہلے وہاں آئیے، تو پھر تو مجبوری ہو جائے گی، جانا ہی پڑے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ حاجی صاحب ایک حاجی منیمم کتنے ریال لے جا سکتے ہیں؟ بھائی ایک حاجی جو ہے، آپ ایک حاجی 2500 لے جائیں، 3000 لے جائیں، کم سے کم 1500 ریال تو لے کر کے جائیں، اس سے کم بالکل نہ لے کر کے جائیں، ورنہ آپ کو جو ہے خرچے میں دقت آئے گی وہاں۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ حاجی صاحب احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، پر احرام کے اوپر بیلٹ پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور بیلٹ پہننے پر بیلٹ میں جیب ہوتی ہے تو کیا کریں؟ جی ہاں، بیلٹ پہن سکتے ہیں، اس کی جیب بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب ہم کیسے پتہ چلے گا کہ میری فلائٹ کب کی ہوگی؟ بھائی آپ اپنا کور نمبر سے چیک کرتے رہا کریں، اس کا پتہ چل جائے گا آپ کو، اس کی پوری لسٹ بھی آ جائے گی اور آپ کو جو ہے بتا دیا جائے گا، اس سے آپ گھبرائیں نہیں انشاءاللہ۔ تو دوستو یہ تھے آپ حضرات کے سوال، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔